السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بشرا بی بی نے آج نیب کے دفتر کے باہر بیٹھ کر کچھ پڑھ کر کوئی جادو ٹونا کر کے عمران خان کو تو گرفتاری سے بچا لیا، مگر پی ٹی آئی بچتی نظر نہیں آ رہی۔ آج بڑا دھچکا لگا ہے عمران خان صاحب کو۔ شیریں مزاری انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، سیاست بھی چھوڑ دی ہے۔ تو گویا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی ایک بڑا دھچکا ہے۔ آج یہ دو بڑے جو ڈیولپمنٹس اسلام آباد میں ہوئی ہیں، بلکہ اصل ڈیولپمنٹ تو شیریں مزاری صاحبہ کی ہے۔ عمران خان صاحب نے پیش ہونا تھا، عدالت گئے، عدالت کے بعد نیب گئے، اور وہ جو قانونی کارروائی ہوتی ہے، پوچھ گچھ ہوتی ہے، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ سے ہوئی۔ اور اس دوران باقی جو باہر کے مناظر ہیں وہ تو بڑے کمال تھے کہ ان کی اہلیہ جو ہیں وہ گاڑی میں بیٹھی رہیں جب تک عمران خان صاحب اندر موجود رہے۔ یہ بھی ممکن تھا بنی گالہ چلی جاتی، وہاں جا کر بیٹھ جاتی، گھر ہے ان کا۔ بنی گالہ کیا، وہیں اسلام آباد میں آس پاس ان کا اپنی بھی رہائش گاہیں ہوں گی، اتنی امیر خاتون ہے وہ بھی، تو وہاں پر وہ بیٹھ سکتی تھی، جا کر انتظار کر سکتی تھی۔ اور عمران خان صاحب وہاں سے جیسے ہی نیب کی تفتیش سے باہر آتے تو عمران خان صاحب ان کو لے کر واپس آ جاتے زمان پارک۔ لیکن وہ نیب کے باہر بیٹھی رہی ہیں، 4-5 گھنٹے گاڑی کے اندر بیٹھی رہی ہیں۔ اس کے پیچھے ریزن ظاہر ہے، بڑی آبویس ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو آگے چل کے۔ لیکن جو اصل چیز ہے، جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ ہے شیریں مزاری صاحبہ والی۔ شیریں مزاری سے پہلے اور بڑے بڑے پی ٹی آئی چھوڑ گئے۔ اپنا عامر کیانی نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اسی طرح کراچی سے آفتاب صدیقی نے چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اچھا، زیادہ تر لوگ جو پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں وہ ساتھ سیاست چھوڑنے کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یا میرے نزدیک یہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے پاکستان میں، سیاسی پارٹیاں بنتی ہیں، بگڑتی ہیں، بنانے والے بناتے ہیں، بنانے والے بگاڑتے ہیں۔ ظاہر ہے عمران خان صاحب کو بنایا گیا تھا 2011 کے بعد، ویسے تو بڑے پرانے وقتوں سے ایک معاملہ چلا آ رہا تھا، لیکن 2011 کے بعد پراپر ایک پروجیکٹ عمران خان لانچ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جب 2006 میں میثاق جمہوریت ہوا تھا، تو میثاق جمہوریت کے انتقام کے طور پر عمران خان کو قوم کے سر پر مسلط کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ یہ فیصلہ کوئی کسی عوام کا نہیں تھا، یہ فیصلہ کسی جو ہے وہ اور ادارے کا نہیں تھا۔ عام طور پر وہ مذاق کیا جاتا تھا 2018 میں محکمہ زراعت، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کا فیصلہ نہیں تھا، یہ پاکستان کی فوج کا فیصلہ تھا، بقول قمر جاوید باجوہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ فوج نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے عمران خان کو لانا ہے، اور ہم عمران خان کی محبت میں کیا ہوئے تھے، گرفتار تھے، ہم پاگل ہوئے تھے عمران خان کی محبت۔ ہاں، ہمارے سر پر، ہاں میں اپنا الفاظ وہ واپس لے لیتا ہوں، ہمارے سر پر عمران خان کا بھوت سوار تھا، ہم عمران خان کی محبت میں مبتلا تھے۔ یہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے الفاظ ہیں جس کی انہوں نے کبھی تردید نہیں کی، جو شاید میتلا نے ان کے ساتھ گفتگو اپنا کو آرٹیکل کا رنگ دیا تھا، ان کے انٹرویو کا رنگ دیا تھا۔ تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کو بنایا گیا تھا، اور بنانے کی وجہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سوسائٹی ہماری پولیٹیسائز ہو گئی تھی اچھے طریقے سے، پازیٹیولی۔ یعنی سیاست کیوں ہونی چاہیے، سیاست میں حدود و قیود کیا ہیں، سیاست جو ہے وہ کن بنیادوں پہ ہونی چاہیے، اور سیاست کا اصل طاقت کا مرکز کس کو ہونا چاہیے، یہ میثاق جمہوریت نے بتا دیا تھا کہ جی پارلیمنٹ۔ تو وہاں سے تو دکانداری بند ہو گئی تھی جی ایچ کیو کی، آئی ایس آئی کی۔ تو پھر انہوں نے میثاق جمہوریت کا انتقام لینے کے لیے عمران خان کو تیار کرنا شروع کر دیا 2008 سے 2018 تک، یعنی پیپلز پارٹی کا دور اور نواز شریف کا دور۔ ان ادوار میں آپ نے سیاسی قیدی نہیں دیکھے ہوں گے، بالکل بھی نہ، مطلب پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو بالکل بھی نہیں تھے، مقدمات تک نہیں تھے کسی کے اوپر۔ نواز شریف صاحب کے زمانے میں تھوڑے بہت مقدمات چقدمات والا سلسلہ بنا تھا، لیکن گرفتاریاں نہیں ہوئی تھیں اس طرح۔ پھر عمران خان صاحب آتے ہیں 2018 سے، نہیں چھوڑوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ تو خان صاحب کو پراپر اسی مقصد کے لیے کہ تقسیم ختم ہو گئی سوسائٹی میں، نفرتیں ختم ہو گئی، یہ لوگ تو اب ڈیلیور کرنے کو جا رہے ہیں۔ جب یہ لوگ ڈیلیور کریں گے اور اپنے عوام کے ووٹ کے ساتھ آئیں گے تو پھر ہماری دکانداری بند ہو جائے گی، ہم اپنا شیئر کیسے لیں گے طاقت کے اس میں سے۔ تو وہ اس لیے عمران خان کو بنایا گیا تھا۔ سوسائٹی کو، جو سوسائٹی پازیٹیولی پولیٹیسائز ہوتی ہے تو وہ بہتر سوسائٹی ہوتی ہے۔ اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، جو میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو لانے اور جو کچھ ہو رہا ہے، یعنی عمران خان صاحب
پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ تھے۔ وہ جو کچھ عمران خان صاحب نے 9 مئی کو کروایا اور اس کے ریئیکشن میں فوج جو کر رہی ہے، ادارہ جو کر رہا ہے، اس کے ریئیکشن میں جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، وہ اس کا عمران خان کو نقصان ہو۔ عمران خان ایک لیڈر ہیں، ایک شخص ہے، آئیں گے چلے جائیں گے، قبرستان بھرے پڑے ہوئے اس طرح کے لیڈروں سے۔ عمران خان صاحب تو بعد میں تاریخ میں جس طرح یاد کیے جائیں گے وہ تو تاریخ ہی بتائے گی، لیکن کوئی اتنے بڑے لیڈر نہیں ہیں عمران خان صاحب جنہوں نے کوئی بہت بڑے پیمانے پہ کوئی تبدیلیاں لائی ہوں سوسائٹی کے اندر۔ انہوں نے سوسائٹی کو ڈسٹرائے کیا ہے، تباہ کیا ہے، لہذا عمران خان صاحب کو نیگیٹیولی دیکھا جائے گا تاریخ میں۔ لیکن جنہوں نے ملک کو بنایا، جنہوں نے اس ملک کو آئین دیا، جنہوں نے اس ملک کو ترقی دی، وہ بھی جو ہے وہ کوئی شہید ہو گیا، کوئی قتل ہو گیا، کوئی مارا گیا، کوئی اپنی قدرتی جو ہے وہ اپنا طبعی موت مرا انتقال ہوا، تو وہ پڑے ہوئے، تو ملک چلا، نفع نقصان وہ چلتا رہا۔ تو یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ تو چلے جائیں گے، لیکن ایک دن انسان نے جانا ہوتا ہے، نائل ہو جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کی ذات کو شاید کوئی نقصان نہ ہو، لیکن پاکستان کو جو نقصان ہو چکا ہوا ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ اکثر میری اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں بھی ڈسکشن جو ہوتی تھی، اس میں یہ کہتا تھا کہ پولیٹیکل معاملات ہیں، سیاسی انداز میں اس کا حل نکل سکتا ہے، اس میں عمران خان طاقت کا استعمال کریں گے، عمران خان کا نقصان ہے۔ عمران خان کے اگینسٹ اگر سیاسی لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، جو دوسری طاقت ہے یعنی فوج اب عمران خان صاحب کا حساب کتاب کرے، تو بھی غلط ہے۔ دونوں صورتوں میں نقصان ہے۔ دو ایکسٹریم پہ کھڑے ہوئے تھے ہم، ایک طرف عمران خان صاحب ہے، ایک طرف نواز شریف صاحب ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نمونہ ہے، آپ اس کو اپنا تحفہ آپ خود ہی ختم کریں۔ میں کہتا تھا نہیں، سیاست میں فوج کو جتنا دور رکھنے کی کوشش کریں گے اتنا فائدہ ہے۔ اب انجام کیا ہو رہا ہے مختصراً میں اس کے بعد میں آتا ہوں اس پہ۔ شیریں مزاری صاحبہ نے آج جو پریس کانفرنس کی ہے، شیریں مزاری صاحبہ کو 9 مئی کے بعد 5 بار گرفتار کیا گیا، عدالتوں نے ضمانتیں دی، پھر گرفتار ہو جاتی تھیں۔ ظاہر ہے پتہ ہے سب یہ کون کر رہا ہے۔ تو شیریں مزاری کا جو اسٹانس ماضی میں رہا ہے، جس طرح وہ ٹرولنگ کرتی تھی، سارا کچھ، اس پر کبھی ہم نے ان کو نہیں بخشا۔ جو اخلاق کے دائرے میں جو تنقید ہو سکتی تھی وہ کی ہے۔ اس معاملے میں شیریں مزاری گرفتار ہوتی، رہا ہو جا، عدالت رہا کر دیتی، پھر گرفتار، پھر رہا، پھر گرفتار، اور فائنلی یہ ہوا کہ وہ رہا ہوتی ہیں آج، اور رہا ہونے کے بعد ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں 3 جملوں کی کہ جی جو کچھ 9 مئی کو اور 10 مئی کو ہوا میں اس کی مذمت کرتی ہوں۔ قومی املاک، دفاعی تنصیبات، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ، اس پر حملے کسی صورت نہیں ہونے چاہیے، ناقابل برداشت ہے۔ میں پی ٹی آئی اور سیاست چھوڑ رہی ہوں۔ وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جیل میں جو کچھ ہوا، میری بیٹی پیچھے اکیلی تھی، پریشان تھی، ایمان بازاری، ڈسٹرب تھی، تو لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ اب میں سیاست نہ کروں۔ اب یہ کیا تاثر چھوڑ گیا؟ شیریں مزاری کس جرم میں گرفتار کی گئی تھی؟ سوال ہے، اگر ان کا کوئی جرم تھا تو پھر سیاست چھوڑنے سے وہ جرم ختم کیسے ہو گیا؟ یہ جواب ہے نا، سوال ہے نا کہ شیریں نے ایک جرم کیا تھا، جرم کی وجہ سے وہ گرفتار ہوتی تھی، عدالتوں کی ضمانتوں کے باوجود ان کو رہائی نہیں ملتی تھی، تو پھر وہ رہا ہونے کے بعد سیاست چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر وہ ان کا جرم بغیر کسی ٹرائل کے ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ یہ ظاہر ہے سارا کچھ وہی ہو رہا ہے جو ماضی میں ہوتا رہا ہے۔ یہ وہ دن تھا جس کے لیے میں روتا تھا کہ نہیں، سیاستدان ان معاملات کو، عمران خان ان کے لیے مشکل ضرور ہوں گے، لیکن عمران خان کو وہ خود اس کو فیس کریں۔ ایک اور چیز مان لیتے ہیں جی عمران خان صاحب نے ظاہر ہے 9 مئی اور 10 مئی کو کیا، ہم نے میں تو اس کو دہشت گرد کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جرائم کیا عمران خان صاحب کر رہے ہیں، مسلسل لوگوں کو اکسا رہے ہیں، میرے ویلاگز پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اب اگر جو پولیٹیکل چہرے تھے، سیاسی فیسز تھے، بنائے تو ظاہر ہے گملے میں اگے تھے نا سارے جتنے بھی تھے، ان کو تو پکڑ دکڑ کر کے ان سے تو سیاست چھڑوائی جا رہی ہے، یا ان کو دوسری پارٹیوں میں چلے جائیں گے، جو بھی ہوگا۔ کیا اصل مجرموں تک نہیں جانا ہم نے؟ چلیں قمر جاوید باجوہ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، فیض امین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، راحیل شریف کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جنرل ظہیر الاسلام کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، جنرل پاشا کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور آج کل تو کچھ اور بھی پکڑے ہوئے ہیں، چلیں ان کا تو حساب کتاب ہو رہا ہے، لیکن عمران خان کو لانے والے، بنانے والے، ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ اگر شیریں مزاری بار بار رہائی کے باوجود گرفتار ہو سکتی تھیں، تو یہ جو سرغنہ ہے ان سارے جرائم میں، اس گروہ کا، عمران خان،
اس کو عدالت ضمانت دے دیتی ہے اور رہا ہو کر گھر آ جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا پھر وہی ری ایکشن آئے گا۔ تو اگر شیریں مزاری کے لیے بار بار گرفتاری ہو سکتی تھی تو عمران خان کیوں نہیں؟ ان کو کیوں چھوڑا گیا؟ مجھے میاں والی سے نا ایک بندے نے میسج کیا، ایک ویڈیو بھی بھیجی مجھے کہ فلاں صاحب یہ ایس ایچ او کا بھائی ہے، فلاں صاحب جو ہے وہ فلاں بندے کا بھائی ہے جو تقریریں کر رہے ہیں، اور میاں والی میں جو پی ایف کی جو جلائی گئی تھی طیارہ وغیرہ جو ماڈل پڑا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، کیونکہ یہ اپنے طور وہ جو اپنے میاں والی کی سطح پر وہ ہیں بااثر لوگ ہیں۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آرمی چیف کا ایک واضح میسج ہے زیرو ٹالرنس کا۔ میں نے اپنے ویلاگز میں کہا ہے کہ اگر انہوں نے اپنے کور کمانڈر کو نہیں بخشا، اگر انہوں نے اپنی سابق آرمی چیف کی جو نواسی ہیں ان کے لیے کہہ دیا کہ جی کوئی رعایت نہیں ہے، خدیجہ شاہ آصف نواز جنجوا کی نواسی، سلمان شاہ کی بیٹی، سلمان شاہ گرفتار ہوئے، ان کا بیٹا گرفتار ہوئے، خبریں میں نے بریک کی کہ آرمی چیف کا یا فوج کا فیصلہ ہے کہ بھائی نہیں بخشا جانا، جو ملوث ہے اس جرم میں اس کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی، چاہے وہ کسی بڑے فوجی کی بیٹی ہیں، چاہے کسی بڑے فوجی کی نواسی ہیں، بیٹا ہے، داماد ہے، کسی کو رعایت نہیں ملنی۔ یہ ادھر سے ایک میسج ہے، لیکن اس کے باوجود میرا سوال تو ہے نا کہ عمران خان کیوں ابھی تک محفوظ، ان کو ابھی تک کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا؟ پھر وہی میاں والی بات کہ میاں والی میں لوکل ورکر جو تھے جو ملوث تھے ظاہر ہے، اور ان کو گرفتار ہونا چاہیے، ان کو تو گرفتار کیا جا رہا ہے، مگر اگر کوئی کسی افسر کا کسی بیوروکریٹ کا بھائی ہے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا۔ تو اب جو میں بات کر رہا تھا کہ جی ٹھیک ہے، قمر جاوید باجوہ کو یہ جب انہوں نے لگائی ہے نا، عمران خان صاحب کو انہوں نے پیدا کیا، یہ سارا جتنے جتھے بنا کر انہوں نے دیے، تو یہ جب تک وہ جو اپنا بنانے والے تھے ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تب تک یہ تو پھر اب سوال تو اٹھیں گے اب۔ اور شیریں مزاری کی اس طرح کی 3 جملوں کے پریس کانفرنس نے ایک بھونچال مچا دی ہے۔ ظاہر ہے یہ قابل قبول نہیں ہے، قابل برداشت نہیں ہے کہ سوسائٹی کو دوبارہ ڈی پولیٹیسائز کر لیں، غیر سیاسی کر لیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ پوری سیاسی کلاس جو بنی تھی، ایلیٹ میں بنی، نوجوانوں میں بنی، عمران خان صاحب کی کرتوتوں اور کارناموں کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے وہ سارے لوگ بیچارے ڈی پولیٹیسائز ہو جائیں گے، اور جو باقی بچے ہیں سیاست میں جو کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ اس طرح ڈی پولیٹیسائز۔ عامر کیانی نے کہا میں سیاست چھوڑ دوں گا، آفتاب صدیقی نے کہا میں سیاست چھوڑ دوں گا، حالانکہ ان کا رویہ کوئی اچھا نہیں تھا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد تاثر کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جو میں اکثر ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب جس طرح اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے تھے، اس سے فوج کے پولیٹیکل کردار کو اس نے اسٹرانگ کیا عمران خان نے، اور اللہ بھلا کرے نواز شریف صاحب کا جی اپنا تحفہ خود ہی نبھاڑے، فوج کا پولیٹیکل کردار اسٹرانگ ہو گیا ہے۔ جنرل عاصم منیر کے لیے میں نے آپ کو کئی بار گزارش کی ہے کہ ان کا سیاست میں مداخلت کو اچھا نہیں سمجھتے وہ، لیکن ان کو عمران خان صاحب گھسیٹ کر لے کر آ گئے۔ عمران خان صاحب نے 9 مئی اور 10 مئی کروانے کے بعد وہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ معاملات حکومت کے بس سے باہر چلے گئے۔ اس میں ذمہ دار جو ہیں، میں نے پہلے باقی فوجیوں کے جو ریٹائرڈ فوجی ہیں ان کے تو نام لے لیے، اس میں پاکستان کی عدلیہ کا بڑا کردار ہے، چیف جسٹس صاحب کا بڑا کردار ہے، ان جج صاحبان کا بڑا کردار ہے جو جونیئر تھے اور سینئرز کو سپرسیڈ کر کے، جن کو پروموٹ کیا گیا تھا، ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لایا گیا تھا، چاہے وہ سندھ ہائی کورٹ سے تھے، چاہے لاہور ہائی کورٹ سے تھے، چاہے پشاور ہائی کورٹ سے تھے، ان کا بڑا کردار ہے۔ یوں منٹوں میں عمران خان صاحب کو ضمانتیں مل رہی ہیں، تو انہوں نے بھی سارا اس سسٹم کو، تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو ایم این ایز، ایم پی ایز، یہ ابھی خبر آ رہی تھی کہ جی وہ فیاض حسن چوہان بھی جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہو جائیں گے، وہ پارٹی چھوڑ دیں گے، ظاہر اس طرح ہوگا، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ شیریں مزاری صاحبہ کا اس طرح خاموش ایک پریس کانفرنس 3 جملوں کی کرنا، وہ اس نظام کے لیے اور پھر جو فوج کی سیاست میں مداخلت نہ کرنے کا عزم جو آرمی چیف کا تھا اس کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ عمران خان کے لیے تو ہے ہی ہے، عمران خان کی سیاست ختم ہے، لیکن اس کا نقصان جو ہو رہا ہے، جس طرح وہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہ پاکستان کی جو میں بتا رہا ہوں کہ آرمی چیف کا جو عزم ہے، انہوں نے پریس کانفرنسز کر کے کہا کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے، اس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اب آخری بات جو عمران خان صاحب آج گئے ہوئے تھے القادر ٹرسٹ کیس میں، نیب کے میں پیشی میں،
عمران خان صاحب کی اہلیہ وہ دونوں ساتھ گئے ہوئے تھے، انہوں نے پہلے ضمانتیں لی ہیں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے، پھر نیب کورٹ سے، احتساب عدالت سے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی پیشی تھی۔ ان کو عمران خان صاحب کو 21 سوال دیے گئے، ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ کو القادر ٹرسٹ کے باقی جو پیسے پوسے آتے ہیں فنڈز وغیرہ وہ بتائیں، اور وہ جو کرسپونڈنس تھی آپ کو 190 ملین پاؤنڈ کی آپ نے جو NCA کے ساتھ کی تھی، اس کا کوئی حساب کتاب، اس کا کوئی ریکارڈ، وہ بھی سامنے لے کر آئیں، اور اس طرح کوئی اور چیزیں سوال جواب تھے وہ تو عمران خان صاحب سے ہوئے۔ لیکن جو دلچسپ چیز یہ ہے کہ بشریٰ بی بی صاحبہ گاڑی میں بیٹھ کر باہر، آج وہ گئی تھی جوگرز پہن کر گئی ہوئی تھی، اور گاڑی میں آج اس طرح وہ نہیں تھا، سفید چادر نہیں تھی وہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ میں تھی، تو گاڑی میں بیٹھ کر وہ کوئی دم کر رہی تھی، کچھ پڑھ رہی تھی بیٹھی، کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آج میں 80% گرفتار ہو جاؤں گا، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تفتیش ہو گئی، تفتیش کرنے کے بعد عمران خان صاحب 4-5 گھنٹے کے بعد باہر آئے، گاڑی میں بیٹھے اور وہاں سے نکل گئے۔ تو خان صاحب کو بشریٰ بی بی کا جو ہے وہ جادو ٹونا، وہ جو بھی حساب کتاب وہ کرتی ہیں، وہ عمران خان صاحب کو آج بھی تو گرفتاری سے بچا گیا، لیکن ان کی پارٹی نہیں بچ رہی، کہیں سے بھی نہیں بچ رہی۔ تیزی کے ساتھ جنوبی پنجاب سے لوگ جا رہے ہیں، پنجاب سے جا رہے ہیں، ہر طرف سے لوگ جا رہے ہیں۔ تو خان صاحب اصل جو ہے وہ اس ملک کے مجرم عمران خان صاحب ہیں۔ باقی یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، شری مزاری صاحبہ ہوگی، باقی ان کو یہ سیاست چھوڑ بھی دیں گے فرق نہیں پڑے گا، جب تک عمران خان صاحب جو ہیں جنہوں نے سارا کچھ کیا ہے، یا ان کے پیچھے جو لوگ تھے جو اب بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، جب تک ان تک نہیں جایا جاتا، یہ فی الحال خاموشی ہے، اور جیسے یہ خاموشی ختم ہوگی تو دوبارہ عمران خان صاحب جو ہیں اسی طرح حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔